السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان آج وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نور خان ایئر بیس چکلالہ پر معزز مہمان کا استقبال کریں گے۔ ایرانی صدر پاکستان کی قومی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کو کامیاب بنانے پر پاکستان کی سول عسکری قیادت کا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہوں گے۔ ریڈ زون کی حدود میں قائم سرکاری دفاتر جزوی طور پر ورک فرام ہوم کریں گے۔ کابینہ ڈویژن، FBR، فائنانس ڈویژن کے ملازمین دفاتر میں حاضر ہوں گے۔ تجارت، پارلیمانی امور، خارجہ امور، صنعت و پیداوار اور داخلہ کی وزارتوں کے ملازمین بھی حاضر ہوں گے۔ قومی اسمبلی، سینٹ، وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین بھی حاضر ہوں گے۔ خود مختار سرکاری اداروں اور منسلک محکموں کے ملازمین ورک فرام ہوم کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران یورینیم باہر بھیجنے کی بجائے اس کی افزودگی کی سطح کم کرے گا۔ اسحاق ڈار نے عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے ابتدا میں مطالبہ کیا تھا کہ ایران افزودہ یورینیم کے ذخائر باہر منتقل کرے، لیکن ایران یورینیم باہر بھیجنے کی بجائے اس کی افزودگی کی سطح کم کرے گا۔ نیوکلیئر فائل منجمد اثاثوں لبنان پر 3 ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے حرمت سے جہاز 60 روز تک بغیر کسی ٹیرف کے گزر سکتے ہیں۔ جہازوں کو صرف سٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس دینا ہوگی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ ایران مذاکرات کی ذاتی طور پر رہنمائی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سعودیہ، قطر، مصر اور امارات ثالثی کے عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ سخت ہو سکتا ہے، مگر حتمی معاہدہ قابل حصول ہے۔ ڈیل میں کوئی منفی نقطہ نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالیباف نے واضح کیا ہے کہ لبنان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے مکمل تحفظ تک تہران اپنی سفارتی کوشش جاری رکھے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی سپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ لبنان میں فی الحال جنگ رک چکی ہے اور لوگ واپس لوٹ رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ جب تک کوئی حتمی تصفیہ نہیں ہو جاتا، ایران اپنا سیاسی اور سفارتی دباؤ برقرار رکھے گا۔ باقر کالیباف نے سفارتکاری کو سیاسی جدوجہد کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ میدان جنگ کی کامیابیوں کو مستقل بنانے کے لیے قانونی اور سیاسی انتظامات ناگزیر ہیں۔ اگر ایران کسی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو امریکہ مناسب کارروائی کرے گا۔ جب تک ایران ہمارا احترام کرے گا تب تک ہمارے درمیان کوئی تنازع پیدا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کہا، آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور خطے میں صورتحال بہت بہتر ہے۔ ایران کی بحری، فضائی اور دفاعی نظام ختم ہو چکا، ایرانی قیادت ختم ہو گئی۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ ایران جوہری پروگرام میں شفافیت اور بین الاقوامی معاہدوں کی اجازت دینے پر آمادہ ہے، جبکہ منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ خطے میں استحکام اور توانائی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ برطانیہ کی سیاست پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ کیئر سٹارمر توانائی، امیگریشن اور بڑھتے ہوئے جرائم جیسے چیلنجز پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ایران کو دشمن پر کوئی اعتماد نہیں۔ امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچ بھی جائیں تب بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ دشمنانہ اقدامات بند ہو جائیں گے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا کہنا ہے کہ ایران اپنی دفاعی تیاری برقرار رکھے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دفاعی صلاحیت مضبوط بنانا ضروری ہے۔ محمد رضا عارف نے کہا کہ قومی دفاع کو مضبوط بنانا ایران کی مستقل پالیسی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر بھی محتاط رہنا ہوگا۔ چین نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے بعد واشنگٹن اور تہران پر زور دیا ہے کہ وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھائیں۔ بیجنگ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکن نے پاکستان اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکن کا کہنا تھا کہ چین پاکستان اور قطر سمیت تمام متعلقہ افریقین کی ثالثی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران حالیہ سفارتی کامیابیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اختلافات کو کم کریں اور مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی راہ تلاش کریں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران چینی ترجمان نے بیلاروس کے بچوں کے فٹ بال ٹیم پر ہونے والے یوکرینی ڈرون حملے کی بھی شدید مذمت کی، جس میں 1 شخص ہلاک اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ گو جیاکن نے کہا کہ چین معصوم شہریوں پر کسی بھی حملے کی مذمت کرتا ہے۔
سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں $12 ارب کی ایرانی مجمد اثاثوں کے اجرا کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر کالیباف نے کہا کہ آپ نے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ اقدام کا مقصد کسی بھی تصادم یا کشیدگی سے بچنا ہے۔ مذاکرات کی بنیاد پر لبنان کے علاقے سالمیت کی ضمانت دینے پر اتفاق ہوا۔ آپ نے ہرمز پر مشاورت کے لیے ایرانی وفد عمان پہنچ گیا۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر کالیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی شامل ہیں۔ جعلی رسید نہیں اصل ٹیکس، پنجاب حکومت نے ٹیکس چوروں اور ٹیکس فراڈ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ میرج ہالز، فوڈ چینز، کاروبار سے فارم ہاؤسز تک ہر ٹرانزیکشن کا حساب ہوگا۔ پنجاب حکومت نے میرج ہالز، مارکیز اور فارم ہاؤسز اور بڑے فوڈ چینز کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ جعلی رسیدیں دینے اور سیلز چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بڑے ریسٹورنٹس میں کیش وصولی کے بجائے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے اگر دنیا کیش سے ڈیجیٹل پر جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیکس وصولی اور سیکٹرل میپنگ کی ہر ہفتے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 528 ارب روپے کا ریونیو ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت پنجاب ریونیو سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ مراد سعید کی نشست پر ضمنی انتخاب پر آئینی ابہام کے کیس کا معاملہ الیکشن کمیشن نے نظرثانی شدہ کاز لسٹ جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن آج ایرانی صدر کی آمد کی وجہ سے کیس کی سماعت نہیں کرے گا۔ کاز لسٹ کے مطابق مراد سعید کی نشست پر اب 30 جون کو کیس پر سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار اور تمام امیدواروں کو نوٹس جاری کر دیا۔ نون لیگ کی ایم پی جلال خان کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے کے پی سے سینٹ کی سیٹ پر ضمنی انتخاب روکا تھا۔ درخواست میں مراد سعید کے حلف نہ اٹھانے کے باوجود سیٹ خالی قرار دینے کے فیصلے پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو 9 مئی مقدمہ میں سزا پر نااہل قرار دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی ایم پی کی درخواست کو منظور کر کے مراد سعید کا نوٹیفکیشن بحال کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن دلائل کے بعد ضمنی انتخاب کرانے یا نہ کرانے کا حتمی فیصلہ کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہراسانی کے مقدمے میں ملزم فہیم الطاف کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس ابہر گل خان نے ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ پراسیکیوشن کے مطابق ملزم پر بچے کو ہراساں کرنے کا الزام ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیے۔ ملزم کی کوئی ویڈیو موجود نہیں، نہ ہی کوئی چیز ریکارڈ پر ہے۔ ملتان میں بڑی کارروائی کر کے گلبرگ ایگزیکٹو ہاؤسنگ اسکیم میگا فراڈ کیس میں کیسر اقبال کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے غلام اصغر گرمانی کے ساتھ مل کر عوام کو پلاٹوں کے نام پر اربوں روپے کا فراڈ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق عوام سے لوٹی گئی رقم میں سے 1 ارب روپے سے زائد رقم لینڈ پر پروائیڈرز کو منتقل کی گئی تھی۔ ملزمان نے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے زمین کا کوئی وجود نہ ہونے کے باوجود کروڑوں روپے بٹورے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد ہونے پر نیب نے احاطہ عدالت سے گرفتار کیا۔